السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 15 دسمبر 2021 بروز بدھوار، دوپہر تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہے۔ بڑا ہی خوبصورت نظارہ، سرسبز میدان۔ قدرتی طور پہ جب آپ سرسبز میدان یا باغات میں جائیں تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے۔ تو آج گزرتے گزرتے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلیں آج بڑی اچھی معلومات پہ جو ہیں، زیادہ انفارمیشن، جو معلومات پہ مبنی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے، تو چلیں ساتھ ساتھ یہ جو خوبصورت مناظر ہیں یہ بھی دکھائیں۔ یہ آپ کو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں جالی جو لگی ہوئی ہے اتنی اونچائی پہ، تقریباً 10-15 میٹر، اور اندر وہ وائٹ سے آپ کو نظر یہ سب اس کے گولف کے چھوٹے بال جو ہوتے ہیں وہ ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی ٹریننگ کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کورونا حالات میں سختی بند رہنے کے بعد اب یہ دوبارہ جو ہے یہ کورٹ، جو گولف کورٹ ہے، یہ دوبارہ آباد ہو چکی ہے۔ اب دسمبر ہے، ویسے تو یہ موسم نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو شوقین دیوانے ہوتے ہیں، وہ جو بات آج آپ سے کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی ملک، جو کہ پوری دنیا میں اپنی سوشل امداد یا باقی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بڑا مشہور ہے، یہاں کا جو قانون ہے، جب کوئی شخص جرمنی میں آتا ہے، آ کے وہ اسائلم کیس کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھی مجھے اپنے ملک میں اس طرح کا مسائل تھے، میں وہاں پہ بڑی میری زندگی جو ہے وہ تنگ تھی اور میری جان کو خطرہ ہے، تو یہ اس کا کیس لینے کے بعد اس کو پھر پروٹوکال یا انٹرویوز اور پھر اس کی فنگر پرنٹس اور سارا کچھ ہونے کے بعد جب اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا کسی کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اپنے ملک میں جس کو سوشل نظام کہتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے یہ بیسیکلی اسلام کا بنیادی ایک انتظام ہے، جو کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ریاست مدینہ کے اندر جو لاگو کیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو ہے وہ ریاست کے اندر بھوکا نہ رہے، بھوکا نہ سوئے، اور جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کی ذمہ واری ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھیں کوئی شخص بھوکا تو نہیں ہے، بنیادی طور پہ اس کی جو سہولتیں۔ اور یہ جرمنی میرا خیال ہے کہ دنیا کا نمبر 1 ملک، اگر اس کو نہیں کہہ سکتے، اور بھی ہوں گے، جو لوگ جس ملک میں آباد ہیں ان کو وہاں پتہ ہوگا کہ آپ کو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ سے مراد ہے کہ آپ لوگوں نے اگر جرمنی میں رہنا ہے کسی بندے نے، تو اس کو کھانے پینے کے لیے کم از کم مہینے کا اتنا، مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ جی اس کو 500 یورو چاہیے یا 400 یورو چاہیے، وہ پلس اس کی جو رہائش کا خرچہ ہے کہ اس کو کمرہ ایک چاہیے، وہ تقریباً 500-600 کرایہ ہے، تو اس کے حساب سے وہ اس کا ایک مقرر کر دیتے ہیں اور اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ شخص بھوکا نہ رہے، اور اس کی رہائش یعنی شیلٹر کا، اس کے سر پہ چھت بھی قائم ہو۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ یہ ایسا نظام، جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا، جو کہ وہ جس کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یا باقی جو چندہ جات باز ہوتے ہیں، اس میں سے یہ سسٹم، تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل لاچار اور ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن جرمنی کے اندر اس کو مختلف رنگوں میں بہت سارے لوگ مس یوز کر لیتے ہیں۔ مس یوز کی اتنی اقسام ہیں کہ اس کے اوپر ہم اس وقت ڈیبیٹ نہیں کریں گے، اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ہو گیا ایک نظارہ یا ایک چیز جو کہ جرمن گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات پہ مزین اور انسانی حقوق کی بنیادی۔ لیکن اس کے برعکس ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جرمن گورنمنٹ یا ان کی جو چھوٹی چھوٹی میونسپل کمیٹیاں ہیں، یہ اگر اس طرح کا خیال رکھتی ہیں نا انسانوں کا، تو انسانوں کو انسان بنائے رکھنے کے لیے پھر ان کے پاس دوسرے بھی حربے ہیں۔
صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بس پیسے لٹائے جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ جب زیادہ چھلانگیں مار رہا ہو یا اس کی طبیعت میں بہت جلدی ہو، بہت جس کو ہم کالی طبیعت کہتے ہیں نا، پھرتی ہو، اس کے لیے بھی انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. یہ جیسے جیسے کرسمس کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، انہوں نے ان لوگوں کے لیے تحفے تحائف بڑی فراخ دلی کے ساتھ جاری کیے ہوئے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کو جلدی بڑی ہوتی ہے طبیعت میں اور وہ آرام کے ساتھ قانون کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے انہوں نے بڑے اچھے تحائف کا انتظام کیا ہوا ہے جو آج کل یہ بڑی تیزی سے بانٹ رہے ہیں ان میں. اور وہ میں آپ کو اس کی جو مختلف قسمیں ہیں ان تحائف کی، ان تحفوں کی، اور پھر ان کے جس طرح سے ان کو بانٹا جاتا ہے اور کیسے ان کو ان لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں جلدی بازی ہوتی ہے یا جو اپنے آپ کو زیادہ کول سمجھتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ کر کے، ان کے لیے جرمن گورنمنٹ یا ان کی جو میونسپل کمیٹیاں ہیں انہوں نے بڑا ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ جب یہ کرسمس کے دن جو آج کل ان کے دن ہیں، ان کے مذہبی لحاظ سے بڑے منائے جانے والے دن پوری ورلڈ میں، تو اس پہ انہوں نے جو تحفے بانٹنے کا جو انتظام ہے وہ بڑا ہی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. اس کی مثال یا اس کا جو انداز ہے وہ آپ ابھی ان سلائیڈز میں دیکھ لیں گے. میں آپ کو سلائیڈز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں جس طرح یہ گورنمنٹ غریب لوگوں کی، جو لاچار لوگ ہیں، جو مدد کے حقدار ہیں، ان کی مدد بھی کرتی ہے، اور پھر اسی طرح ان لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے جن کی طبیعت میں جلد بازی ہو، وہ تھوڑا اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہیں، یا ان کی طبیعت میں کوئی اس طرح ہو جو باقی عام لوگوں سے ہٹ کے. تو ان کے لیے جو تحفے ہیں، جو تحائف ہیں کرسمس کے موقع پہ، ان کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بھی ان سلائیڈز میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو آپ کے علم میں آ جائے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ تحائف صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، ان کا کوئی پیریڈ مقرر نہیں ہے کہ صرف کرسمس کے موقع پہ دیے جاتے ہیں. یہ تحفے پورا سال بانٹے جاتے ہیں، اور ان کا جو بانٹنے کی جو ڈفرینٹ مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ بانٹے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کو وہ تحفہ گھر پہنچ جاتا ہے. چلیں اب آپ یہ سلائیڈز کو دیکھیں، انجوائے کریں. یہ جو نظارہ آپ نے دیکھا، یہ فرینکفرٹ میں گولف پلاٹس اس کو ہم کہتے ہیں جرمن میں، گولف والے گراؤنڈ، وہ آپ نے دیکھا. اس کے سامنے ہی ایک بہت خوبصورت جگہ جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں ویڈیوز میں پڑے، سن فلاور. اس کے اندر انہوں نے سارا چھتا ہوا وہ پھولوں کا، پودوں کا اور مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر انتظام ہے. باقی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تحفے ہیں جن کی انہوں نے سپیڈ کرسمس کے موقع مناسبت سے تیز کر دی ہے بانٹنے کی، وہ دیکھیں اور انجوائے کریں. جی دوستو، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے طرح طرح کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. تو یہ جرمنی کے اندر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے ٹیکے، یا آپ سمجھ لیں کہ جو تحائف بانٹنے والی مشینیں، اس کے ذریعے تحفہ گھر میں پہنچایا جاتا ہے. تحفہ ایسا ہے کہ جس کو ملتا ہے، یہ دیکھیں یہ کیسا کمال کی چیز ہے. اور اس طرح یہ مختلف طرح کی ایسی شکلوں میں یہ بنے ہوئے ہیں کہ انسان سڑک پہ جاتے ہوئے اس کو پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ کیا ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب گھر میں آپ کو تحفہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان یاد رکھتا ہے ہمیشہ کہ آئندہ ہمیشہ احتیاط کرنی ہے. اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں جس میں مثلا سپیڈ کنٹرول کرنے والا، ریڈ اشارے سے گزرنے والا، پھر بعض جگہوں پہ درختوں میں گھاس کے اندر چھپا کے لگایا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور اچانک ان کی اچھی سی تصویر جو ہے وہ کھینچی جا سکے. بہرحال یہ جرمنی کے اندر نہیں ہے، پوری ورلڈ میں ہے، لیکن جرمنی میں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو انہوں نے جال بچھایا ہوا پوری موٹر وے پہ، سڑکوں پہ، شہروں میں. اور آج کل خاص طور پہ کرسمس کے دنوں میں یہ تقریباً ہر سڑک پہ، ہر گلی میں یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. غالباً جو کرونا کا جو خرچہ انہوں نے دیا ہے نا، اب انہوں نے اس طریقے سے کلیئر کرنا ہے. یہ مختلف تصویریں آپ نے دیکھی ہیں. لے جی، یہ آٹوبان سے اتر کے ہم شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایکنہائم ایشرسائم والی سائڈ پہ ہیوگل اسٹراسے ہے. ہیوگل اسٹراسے فرینکفرٹ ایکنہائم میں، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک فوڈ
मलक फूड बहुत पुरानी दुकान है, हमारे अपने पाकिस्तानी हर तरह का खाना यहाँ खुराक मिलती है। अब हम चलते हैं आगे गूगल स्टार से। ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही है, लोग आराम से जो चलने वाले हैं वो सुकून में। ये साइडों पे गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। अक्सर व बेशतर इस तरह जब इशारा बंद होता है, लंबा वेट करना पड़े, तो नौजवान या जो काली तबीयत वाले जिनको कुछ जल्दी होती है, और यहाँ से वो चलने के बाद गाड़ी की रेस के बाद वो चलते चलते किसी ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये गाड़ियाँ इधर पार्क हुई हुई हैं आराम से, आपको कोई पता नहीं है कि किस वक्त अचानक, ये देखें जैसे ये गाड़ी का शीशा खुला हुआ है। इस तरह बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे गाड़ियाँ जो आम इसके अंदर ना लगा होता है वो तोहफ़ा जो आपको क्रिसमस के मौका पे चंद दिनों के बाद घर में तो शहर से बाहर निकलने का था रास्ता गूगल स्टार से पे। अब हम अंदर की तरफ, ये 30 की ऊपर स्पीड की जो लगा हुआ है इशारा, यानी आपने इस पे 30 पे, और ये मैं 30 पे हूँ इस वक्त। अक्सर व बेशतर लोग जो यहाँ आते हैं मोटरवे से जब उतरते हैं, उन्हें घर पहुँचना होता है, जल्दी होती है, तो थोड़ा सा भी वो 30 से 40 पे आ जाएं, 45 से आ जाएं, तो वो फिर उनका काम जो है वहाँ हो जाता है। और फिर इसके बाद चंद दिन के बाद वो जो तोहफ़ा है वो घर में पहुँच जाता है। ये जो कैमरा आप सामने देख रहे हैं जिसमें ब्लैक 3 डब्बे से हैं, और ये तो अब बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में मकबूल हो चुका है, बहुत ही एक कामयाब रहा है हुकूमत के लिए, म्यूनसिपल कमेटियों के लिए, क्योंकि ये डबल दोनों गाड़ियों की तस्वीरें खींच सकता है अगर 2 इकट्ठी जा रही हों। और जर्मनी में तकरीबन हर गांव में, हर शहर में, तकरीबन जहां भी आप जाएंगे इस तरह के आपको मिलेंगे। लेकिन इससे हट के जो दूसरे हैं वो और तक गाड़ियों के अंदर पीछे फिक्स किए हुए, सड़क के ऊपर फिक्स कर दिया छोटा सा, इस तरह के भी होते हैं। और इनके साथ जो तस्वीर खींची जाती है बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी आती है, और जब इंसान देखता है तो देखने के बाद खुशी से फूले नहीं समाता। क्योंकि पहले तकरीबन ये था कि थोड़ी ओवर स्पीड की 35-40 में काम हो जाता था। अब ये है कि वो जो तोहफ़ा है तकरीबन 100, 150, 200, 300 तक भी जा सकता है।